السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ آج آخر کار وہ اسمبلی کا سیشن ہو ہی گیا جس پر اپوزیشن کا بہت اصرار تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ جو منعقد کیا سیشن، یہ خطرناک ہے، اس لیے وہ اٹینڈ نہیں کریں گے۔ بہرحال سیشن میں خوب دھواندار باتیں ہوئی، ہم فوکس نہیں کریں گے جو سیاسی باتیں اس پر، لیکن ہم اس پر جائیں گے جو کچھ باتیں اہم ریز کی گئی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے میڈیکلی۔ تو سب سے پہلے سنیے گا شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے لیڈ کی ڈیبیٹ اور انہوں نے بڑی کیا کہا کہ پاکستان میں حالات بہتر کیسے ہیں، سنیے گا۔ پاکستان کا ڈیتھ ریٹ اس وقت تک تو 2 اموات ہوتی ہے پر 1 ملین، اور اگر میں اٹلی سے موازنہ کروں تو اٹلی کا جو فیکٹ اور فگر سامنے ہے وہ ہے 414 اموات پر ملین۔ تو یہ ہے ڈیٹا، اینڈ ڈیٹا سپیکس، اور جب ڈیٹا بولتا ہے تو ہمیں سننا چاہیے۔ تو ناظرین بڑی کلیئرلی آپ نے سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ وہی بات کی جو پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں، جو پوائنٹ پرسن اس پہ کرونا وائرس پہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بھی، اور بہت سے لوگ حکومت سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور بات حقیقتاً ٹھیک بھی ہے کہ کم اموات ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا کہ جب ٹیسٹ کم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سنیے گا۔ دنیا بھر میں فیکٹ یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، جہاں سب سے کم ٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں سب سے زیادہ شرائع اموات ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی ویسے ہی ہے۔ جس صوبہ میں سب سے کم ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس صوبہ میں سب سے زیادہ شرائع اموات بھی ہوا ہے، اور اس صوبہ کا نام ہے خیبر پختونخوا۔ تو بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات زیادہ ہے۔ انہوں نے کے پی کے کا ذکر کیا اس حوالے سے۔ اس کے بعد ناظرین بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ بجٹ کی بات کی۔ ایک طرف تو انہوں نے بڑی سہل طریقے سے آخر میں کہا کہ ہم مل کے کام کریں گے، آپ جہاں ہمیں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور لوگوں سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو۔ لیکن یہ انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بڑی کلیئرلی کہا کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ کافی نہیں ہے، سنیے گا۔ مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور NSC ایوارڈ کے بعد صوبے کو زیادہ وسائل ملے ہیں۔ ہر صوبہ کا جو 1 سال کا ہیلتھ بجٹ ہے، وہ 1 سال کا ہیلتھ بجٹ اس وبا کا مقابلے کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہمیں بجٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سی باتیں ہوئی کہ سندھ کارڈ نہ کھیلا جائے، پھر سندھ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی جو ہم بات کرتے ہیں وہ بات اس کو الٹا کیا جاتا ہے، اس کو الٹا بنا کر سنایا جاتا ہے۔ لیکن پھر حکومت کی طرف سے یہ کہا کہ جو کوآرڈینیشن کمانڈ اینڈ کوآرڈینیشن جو ہے کمیٹی ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے اور پھر باہر آ کے بات ہوتی ہے۔ تو یہ شاید کہنا درست ہوگا کہ یقیناً کوآرڈینیشن ہوتی ہے، 2 پلیٹ فارمز ہیں جس پر 2 فورمز ہیں جہاں کے 4 صوبوں سے ان پٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ تو میں لگی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹر سے 3 منسٹرز بولتے ہیں، پھر کبھی سندھ سے جواب آتا ہے، اور یہ پھر خواجہ آصف صاحب نے جب تقریر کی تو سنیے انہوں نے کیا کہا لاک ڈاؤن کے بارے میں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ Black or white, there are no gray areas as far this pandemic is concerned. یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ بیچ میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن اور دوسری لاک ڈاؤن ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک ناظرین۔ ہم ایک تو جو ڈسکشن آج ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، اس کے حوالے سے ہم اپنے جو ڈاکٹرز کا پینل ہے اسپیشلسٹ کا، ان سے بات کریں گے کہ وہاں جو بات ہوئی کتنی اس میں حقیقت ہے، کتنی سیاست، اور پھر آخری ہمارا سیگمنٹ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں
ٹیلی میڈیسن پہ ہے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ بڑی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے آپ لوگوں کو واقف کریں, کیونکہ بہت ہمیں اس طرح کے قصے پتہ چل رہے ہیں جہاں لوگ بیمار ہیں اور اپنی بیماری کے حوالے سے وہ جاتے نہیں ہیں ہاسپٹل, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کرونا وائرس کے پیشنٹس ہر جگہ ہیں, اور کہیں کہیں بدقسمتی سے اموات واقع ہو گئی ہیں. لیکن ٹیلی میڈیسن کا ایک باقاعدہ ایک فیسلٹی ہے جو آپ کو جس کو استعمال کرنا چاہیے, اس پر ہم بات کریں گے آخری سیگمنٹ اس پہ. ابھی ہمیں جوائن کیا ناظرین ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے, وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. ویلکم ٹو دا پروگرام جاوید اکرم صاحب. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہیں پریزیڈنٹ پی ایم اے لاہور, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب ہیں چیف میڈیکل آفیسر شوکت خانم, بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آج جو یہ بات ہوئی بڑی کلیئرلی شاہ محمود قریشی صاحب نے جب لیڈ کی ڈسکشن حکومت کی طرف سے, تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں 1 ملین میں ہماری 1 یا 2 اموات ہو رہی ہیں اور ہمارے مقابلے میں اور ممالک کو دیکھیں تو وی آر ان گڈ شیپ الحمدللہ. از ہی کریکٹ؟ اور وہ کیا از اٹ ریزن ٹو بی سیٹسفائڈ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. دیکھیں ہمیں یہ نہیں پتا کیونکہ ابھی ڈیلی کے بیس پہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, انفارچونیٹلی شرح اموات بھی بڑھ رہی ہیں. تو وی کانٹ سے کہ وی ہیو ریچ دی پیک اور یہی ایک پوزیشن ہے جو ایکسٹریم ہونی تھی. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, لیکن ابھی اٹ از ٹو پری میچور ٹو کنکلوڈ دیٹ. جو جہاں تک ہماری اموات کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ ہماری وہ حالات جتنے وقت میں ہم جہاں تک پہنچے ہیں, اس وقت میں یورپ کے بہت سارے ممالک اور ایون یو ایس ہم سے بہت زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں تھا ایز فار ایز mortality از کنسرنڈ. آئی تھنک اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ وی آر ہیئر ڈیلنگ ود ریلیٹیولی ینگر پاپولیشن. جہاں تک امیونٹی کا تعلق ہے وہ میں یہ کہوں کہ بیم ڈاکٹرز جو ہیں, جو پاکستانی ڈسینٹ کے ڈاکٹرز ہیں یو کے میں, ان میں شرح اموات زیادہ تھیں دین لوکل ڈاکٹرز. تو اس لیے ہمیں اس خوش فہمی میں میرا نہیں خیال رہنا چاہیے, کیونکہ دے ور کیرنگ دیئر امیونٹی وین دے went to UK and they were working there from months to years. مگر ان میں شرح اموات آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو لوکل کوکیجین پاپولیشن. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از لٹل. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ادھر بنتا ہے, لوگ بار بار کرتے ہیں بات کے امیونٹی کی, تو یہ بتائیے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ملک سے باہر, تو یہ امیونٹی اگر آپ پاکستانی ہیں تو امیونٹی کتنی دیر تک قائم رہتی ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی 10 سال وہاں رہے تو امیونٹی وہی ہوگی جو آپ کی یا ہماری یہاں رہتے ہوئے ہے؟ دیکھیں نظیم, اس میں ہم ایگزیکٹلی یہی کوشچن آنسر کرنے کے لیے ایک اسٹڈی کر رہے ہیں بہت بڑی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے جو یہ انوالو ہو رہے ہیں, کیا ان کے پیرنٹس کی کزن میرجز تھیں, تاکہ کوئی جینیٹکس دیکھ رہے ہیں, کچھ ہم انوائرمنٹل ہوسٹ رسپانسز دیکھ رہے ہیں, کچھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بی سی جی کا کیا افیکٹ ہوا ہے اس پہ, کیا بی سی جی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا کوئی ہماری جو ریپیٹڈلی انفیکشن سے ہم ولنریبلٹی کرتے ہیں وہ ہے. دیکھیں 2 قسم کی امیونٹی ہے, ایک تو لائف لانگ امیونٹی ہے جو سیل میڈیٹڈ, اور ایک امیجیٹ امیونٹی ہے. جو لائف لانگ امیونٹی ہے وہ تو پروبیبلی ہم کیری کرتے ہی ہیں بینگ اے ہوسٹ, تو لیکن وہ پروٹیکشن ان کو ہے. لیکن آپ کا یہ بھی ایکسپیرینس ہمارا ہے, جو ہمارے ہی ڈسینٹ کے ڈاکٹرز یا جو وہاں سیٹلڈ لوگ ہیں, جب وہ پاکستان آتے ہیں تو دے آر ایکسپوز ٹو سم فارم آف گیسٹرونٹرائٹس اور واٹ ایور, اینڈ دے آر ویری ولنریبل. تو اس میں یہ اٹس ایز اے سیڈ کہ یہ نئی وائرس ہے, اینڈ وی آر اسٹل لرننگ آلموسٹ آن ایوری ڈے بیسز, آن ایوری آور بیسز. بٹ جب تک ہمارے پاس سائنٹیفک ڈیٹا نہیں آئے گا, وی کین اونلی بی contemplating something, hypothesis چلتے رہیں گے. لیکن as I said کہ we are doing a study of around 9,500 sample size where we are trying to answer this. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پیشنٹس نمبر آف پیشنٹ جو سیریس ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں, اس میں ینگر لاٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے آرمی کے ایک میجر صاحب شہید ہوئے طورخم بارڈر پہ,
تو وہ ہی واز ویری ینگ وداؤٹ اینی کوموربیڈیٹیز. تو ہم ایک پینل جینیٹکس کا کر رہے ہیں جو میوٹیشنز ہمیں بتائے گا 3 یا 4 وہ میوٹیشنز ہیں جو ہم کر سکیں گے اور وہ ولنریبل لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی شاید کر سکیں. اگین وی آر اسٹل اٹ از این آن گوئنگ پروجیکٹ, وی کانٹ کنکلوڈ, مگر یہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ ریلیٹیولی ینگ لوگ ود ان 2 to 3 days بہت سیریس ہو جاتے ہیں. جیسے یہ میجر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے جو شہید ہوئے, ہی واز اسکریننگ پیپل آن تورخم بارڈر اینڈ سڈنلی ہی گاٹ tightness of breath and he was shifted to CMH Peshawar, but unfortunately after just 1 or 2 days he died there. تو اس قسم کے بھی ہم سڈن ڈیتھس بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک سائٹوکائن اسٹرام کا جو فینومینن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم نے پلازما لگایا ان میں 3 پیشنٹس میں, 4 میں لگایا, 3 الحمدللہ گھر بھی جا چکے ہیں. تو مے بی وی آر ڈیلنگ ود اٹ, لیکن ایک رے آف ہوپ ہمیں مل رہی ہے پلازما تھراپی سے. ایک اور ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جس میں IgG لگا رہے ہیں, پیوریفائڈ IgG ایکسٹریکٹڈ فرام پلازما. اس میں بھی پریلیمنری ہمارے اچھے ریزلٹس ہیں, لیکن اس میں ایک پیشنٹ ہوا ہے. جی, پلازما کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹی 42 ہمارا جو گروپ ہے اس میں کافی لوگ جب ٹیسٹ کروائے ہمارے مینجمنٹ نے تو کافی نکلے کرونا وائرس کے, اور الحمدللہ اس میں سے ناظرین کچھ جو صحت یاب کافی ہو گئے. اور جو سب سے اچھی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ہاں سے کرونا وائرس سے جو لوگ ہوئے ہیں صحت یاب, انہوں نے ہمارے ایک اینکر خبر پڑھ رہے تھے, وہ سنا رہے تھے ٹی وی پہ کہ ایک شخص جو ہے اس کی حالت بگڑ رہی ہے, اور وہ اینکر اس کو خود کرونا وائرس ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہوئے تھے, صحت یاب ہوئے. وہ خبریں پڑھ کے پھر وہ گئے ہاسپٹل, انہوں نے آفر کیا, انہوں نے کہا جی میرا پلازما لے کے اس بچے کو دیں, جو مریض ہے اس کو دیں. اور ان مریض کو دوسرے دن وینٹیلیٹر پہ ڈالنے والے تھے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ جو مریض ہے وہ پلازما دیا جب ہمارے ایک اینکر نے جو ریکور کیے ہوئے تھے کرونا وائرس سے, تو وہ بہتر ہوئے. تو اور سے الحمدللہ صحت یاب ہو رہے ہیں اور ان کو وینٹیلیٹر پر نہیں ڈالنا پڑا. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ پلازما کے حوالے سے کچھ ٹریٹمنٹ نظر آ رہی ہے, اور ہم بڑی خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ حالانکہ مشکل کے تھرو ہم گزرے ہیں لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سیدھا میری ایک کال پہ آیا تھا اور وہ پلازما دے کے واپس بھی چلا گیا. تو وہ امیڈیٹلی ہم نے ڈاکٹر صاحب تھے, وہ جو ڈاکٹر قریشی صاحب, اکرم قریشی صاحب, اینڈ ہی واز اسٹرگلنگ فار ہز لائف, ہی واز ہیونگ ہائپوکسیمیا اینڈ ہی واز کوالیفائنگ ٹو گو آن وینٹیلیٹر. تو ان کو جب پلازما لگا اور الحمدللہ آج وہ گھر بھی چلے گئے آفٹر 3 days, اور انٹرسٹنگلی ان کا کووڈ بھی نیگیٹو ہو گیا آفٹر 3 days. تو دس از مے بی اللہ کا بڑا شکر ہے. ڈاکٹر نظامی صاحب, یہ جو بات کی آج فارم منسٹر صاحب نے, مگر دس از سمپلر. جی ڈاکٹر نظامی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بات کی جو حقیقتاً تو درست ہے کہ ہمارے بہت کم ہیں پیشنٹس کرونا وائرس کے کمپیئر ٹو ویسٹرن جو ممالک ہیں, اور شاید ہمارے اپنے خطے میں بھی. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے بعد پھر اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ بہت شکریہ میم, آپ نے مجھے عزت بخشی کہ اپنے شو کے اندر انوائٹ کیا اور آج آپ ہم سے کچھ شیئر کر رہے ہیں ایز PMA ریپریزنٹیٹیو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کسی حد تک, اور میرے محترم بڑے بھائی جاوید اکرم صاحب نے بھی جو فرمایا کہ یہ جو اسٹیٹسٹیکل ہم ہائپوتھیسس بیسڈ بات کر رہے ہیں, غالباً ہمیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کو ایسے ریورٹ تو نہ کرنا چاہوں گا, لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آج 22 کروڑ کی آبادی کے اندر ہمیں جتنی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں ٹیسٹنگ کیپیسٹی رکھ لینی چاہیے, جتنی ہماری ٹیسٹ کیپیسٹی کی ایبلٹی ہو جانی چاہیے وہ ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے. And very normal and simple, not to be a very scientific or so complicated slogans یا wording use کرتے ہوئے, کہ یہ بڑی پکی سی بات ہے کہ جب ہم ٹیسٹ, اور ایک ابھی سب کو ہی پتا چل گیا عوام الناس کو کہ 80% لوگوں کے اندر تو اسمپٹومیٹک ہونا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ ہمارے ساتھ یہ COVID-19 جس کو نیو کرونا وائرس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ افیکٹ ہوئے ہیں بھی کہ نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے کوئی ڈیفینیٹ قسم کی بات کر دینا یہ کوئی اچھی بات, یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع نہ ہوگا. ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی گئی تھی, اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہو تو وہ 2.5 لوگ جو ہیں ان کو انفیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دین اٹ ملٹیپلائز. تو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی 26 فیبرری ہمارے ساتھ جو کیس آیا تھا
یہ ایک الگ سے بات ہے کہ ہمارے ہاں شرح اموات ویسی جیسے امریکہ یورپ کے اندر ہے ویسا پاکستان میں کیوں نہیں ہے. اینڈ اگین اٹ از دا ہائپوتھیٹیکل گفتگو ہے, اس کے اندر کوئی کنفرمیشن کوئی سائنٹیفک بیسڈ بنیاد وہ نہیں ہے. پہلے یہ کہ جی کلوروکوین کھا لیں, اب پتہ چلا جی کلوروکوین کے ساتھ تو نہیں کھانی چاہیے. سو یہ ساری باتیں اپنی جگہ. میں ایک ایز اے سوشل ورکر, ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان میڈیکل ایسوسیشن جو آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا, وہ گزارش یہ ہے کہ ملک کے اندر ہم ابھی تک اس کیپیسٹی کو نہیں پہنچے جہاں پہ ہماری ٹیسٹنگ ہو جانی چاہیے تھی. اب کسی بھی وزیر صاحب کا یہ بیان دے دینا کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے امریکہ, اینڈ اسٹل وی ہیو ناٹ اٹینڈ دیٹ ایج, ناٹ دوز ڈیز کہ جہاں پہ آ کے, اور ہم جو ایز آرگنائزیشنز ابھی بہت سی میڈیکل پروفیشنل آرگنائزیشنز شور مچا رہی ہیں کہ خدارہ لاک ڈاؤن کے اوپر جو ہے ابھی ہمیں سختی کی ضرورت ہے. وہ سختی کی ضرورت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہم نے نتیجے اخذ کیے, جو ہمارے ایپیڈیمیولوجسٹ, وائرولوجسٹ اور سائنٹسٹ لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ جا کے 76 to 86 جو ڈیز کے اوپر جا کے یہ کافی اپنی پیک پوائنٹ کو جا کے ٹچ کرتی ہے. اس کو بچانے کی خاطر اور صرف اس کا ایک ہی انہوں نے بتایا, اس سے بچنے کے لیے دیٹ از آور سوشل ڈسٹینسنگ. اس کے علاوہ قطعی طور پہ اس کا اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت دیں گے ہمیں پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ بریک لیں. ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر عاصم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین اسٹے ود اس, ویل کنٹینیو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. دو باتیں درست ہیں. ایک تو یہ کہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اموات الحمدللہ کم ہیں, ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کو کل کا نہیں پتا, لیکن آبویسلی حکومت ایک طریقے سے, حکومت اور ان کے جو لوگ ہیں ایک طریقے سے فگر کو دیکھتے ہیں, لیکن پی ایم اے اور باقی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ چانس ہے اس لیے یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. دوسری ایک بات جو آج بڑی دلچسپ ہوئی, انہوں نے کہا خواجہ آصف صاحب نے, انہوں نے کہا دیر از either it's black or white, اور یہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے, یا تو لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم, یہ بات درست ہے کہ لاک ڈاؤن یا ہے ٹوٹل یا لاک ڈاؤن نہیں ہے, there is nothing in between. نہیں جی, میرے خیال سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ٹوٹل لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے اور ملکوں میں بھی دیکھا اور کچھ حد تک یہاں پہ بھی دیکھا کہ ناٹ اونلی ٹوٹل لاک ڈاؤن ہوتا ہے بٹ اکانومی بھی کلیپس کرتی ہے اس کی وجہ سے. بٹ مور امپورٹنٹلی ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہم نے خود سب نے دیکھا کہ ہیلتھ کیئر کتنی سفر کرتی ہے اس کی وجہ سے. دنیا بھر سے اب اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں کہ مختلف اور بیماریوں کے لوگ کتنے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹس ڈیلے ہو رہی ہیں. ہارٹ ڈیزیز, ہمارے اپنے شوکت خانم ہاسپٹل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور سے باہر سے کینسر پیشنٹس آ ہی نہیں پا رہے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو اس کے بہت سارے اور بھی اثرات ہیں, صرف معیشت پہ نہیں لیکن اور بھی اثرات ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن افیکٹولی انفورس کیا جا سکتا ہے یا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو تو سکتا ہے. اینڈ میں نے میری جو خبریں ہیں اس کے مطابق پنجاب میں 100 کے قریب ایسے لوکیلٹیز, محلے ہیں جہاں کافی افیکٹولی لوکلائز لاک ڈاؤن اس وقت انفورس کیا جا رہا ہے. اینڈ میرے خیال سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے. Which means total lockdown. ڈبلنگ ریٹ ابھی بھی, نو اسمارٹ لاک ڈاؤن, ناٹ ٹوٹل لاک ڈاؤن, بٹ آئسولیٹڈ ایریاز میں جہاں پہ آپ کو لگے کہ لوکلائزڈ آؤٹ بریک ہو رہی ہے ڈیزیز کی, ادھر آپ لاک ڈاؤن کریں. ایک محلے میں, ایک گروپ آف اسٹریٹس میں. ہمارا ڈبلنگ ریٹ ابھی بھی. ڈاکٹر صاحب اس کو کلیریفائی کر دیجیے گا پلیز. ڈاکٹر صاحب اس کو کلیریفائی کر دیں, اس کو کلیریفائی کر دیں فار ونس اینڈ فار آل. جب آپ فرماتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن تو افیکٹولی اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ایک سے میں سوال کر لوں جی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے شہر کی مطلب 2 محلے 3 محلے میں آپ ٹوٹل لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور باقی تو کھلا رہتا ہے ریلیٹیولی. از دس ناٹ واٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن از؟ کریکٹ, یس, بٹ اٹس اے ٹوٹل لاک ڈاؤن ان این آئسولیٹڈ ایریا. پورے شہر کو نہیں آپ بند کر دیتے یا پورے صوبے کو. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, جیسے فار انسٹنس چائنا میں ہوا تھا, بلکہ اس لوکلائزڈ ایریا میں سم ٹائمز اے گروپ آف اسٹریٹس میں 5-6 گلیوں میں صرف آپ اس ایریا کو ٹوٹلی لاک ڈاؤن کرتے ہیں, ادھر کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں, سارے مریض جو انہیبیٹنٹس ہیں ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور اس ایریا کو پھر کھولتے ہیں جب وہ لوگ ڈائگنوز ہو جائیں, ان کا انکیوبیشن پیریڈ, انفیکٹیو پیریڈ ختم ہو جائے. ٹوٹل لاک ڈاؤن آن دی ادر ہینڈ جب آپ پورے شہر کو یا پورے پروونس کو بند کرتے ہیں.
जी जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. सो मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर निज़ामी से पूछूं. डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पीएमए बार बार मुतअद्दिद आपके आए हैं ऑफिस होल्डर्स, और उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन करें, सख्त करें. इनफैक्ट बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने आके कहा सख्त लॉकडाउन करें. और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है. हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि जहाँ अगर वबा फैलती है कुछ इलाकों में तो वहां टोटल लॉकडाउन हो जाता है, लेकिन बाकी शहर जो है उसे खुला रखता है. डॉक्टर साहब, डू यू अग्री, डज पीएमए एग्री विद दिस अप्रोच? थैंक यू. देखिए मैम, मेरे एग्री करने या पीएमए एग्री करने की बात नहीं है. अभी तो दुनिया के अंदर मॉडल सामने आ गए हैं, और किस वक्त हम बात करते हैं कि टोटल लॉकडाउन की, कब हम बात करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की. देयर इज अ टाइम. और इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए ये डे टू डे अफेयर्स के साथ होते हैं, वीक टू वीक अफेयर्स इसके साथ होते हैं. कोई आप इसके लिए पढ़ी लिखी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके नहीं बैठ जाते हैं. और एक चीज मैं अर्ज करता जाऊं कि जो हम एसपीएमए इसको मतलब एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं कि सर्टनली हमारे मुआशी मसाइल हैं, हमारे इक्तसादी मसाइल हैं. अभी जो बहस में एक आ रहा है कि जी 25% आबादी हमारी जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जबकि हमें अंदाजा है कि इट इज अबाउट 40 to 50% जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं. पहले हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हमारे हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स कितना बर्डन पहले उठा रहे थे. अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि शौकत खानम इस ब्लॉक, मतलब ये तो लाहौर के भी पेशेंट नहीं रह रहे. इन्होंने टोटली जो है शौकत खानम को बंद कर दिया, नए पेशेंट्स भी नहीं ले रहे. अनफॉर्चुनेटली तमाम तर उस प्रिंसिपल के ये अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, वहां पे भी कोविड-19 के पेशेंट्स वहां पे आ गए. देयर आर सर्टन थिंग्स कि जिसके साथ हमें रीएड्रेस करने की बात, एंड नॉट टू बी डेफिनेट ऑन द इश्यूज. पीएमए कभी कोई स्टिफ नेक होकर ऐसा कोई फैसला नहीं करती कि हम समझते हैं कि या हम ये बात कहें कि जो हमने बात कह दी वही हक पे आकर है. लेकिन जो साइंस ने और दुनिया ने हमें डिफरेंट मॉडल्स के साथ दिखाया है, हमारे सामने चाइनीज मॉडल था, हमारे सामने ये यूरोपियन, ब्रिटेन और आई मीन ये इटली वाले मॉडल रहे, दोज हु वर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल. और स्मार्ट लॉकडाउन के जिस इलाके में उस किस्म के बंद करने की भी कुछ उन्होंने कोशिशें की. गो के इट वाज अ लेट. हम पाकिस्तान के अंदर भी यही समझते हैं. आप भी जानती हैं कि जब ये हमारा इनफ्लक्स आया, इट वाज नॉट फ्रॉम चाइना. और आज असेंबली के अंदर भी जो बहस की, और वजीर खारजा साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि दिस वाज द तफ्तान, कि तफ्तान से लोग आए और उनके साथ आकर उन लोगों को हम लोग बेहतर तरीके से कैटर ना कर सके, हम उनकी देखभाल ना कर सके, और यहाँ तबलीगी जो थे. जी बिल्कुल. जो दूसरा जो हमारे फिर रायविंड के साथ हो गया. सो इट वाज, आई विल नॉट यूज द वर्ड जैसा कि असेंबली के लिए कि इनडिफरेंट एटीट्यूड, और एक मतलब समझा गया कि सब चीजें अच्छी हो जाएंगी. और इसी तरह से कि बीसीजी के हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे यहाँ इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, हमारे साथ होएगी नहीं. साथ हमारा हमसाया मुल्क है, उनके अंदर भी इसी किस्म की बातें आती हैं जो चलती हैं. हैविंग सेड, हम ये समझते हैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और हम जो है कैलकुलेट करते हैं अपने एडवाइजर्स के ऊपर, हम कैलकुलेट करते हैं समाज के साथ के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे कैसे और क्या चीज हो रही. छोटा सा मैं आपके साथ एक शेयर करता जाऊं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एज पीएमए वी आर मेंबर ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ एशिया. ये वो तंजीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना उसके साथ शामिल है. ऑस्ट्रेलिया से लेके इजराइल तक एवरी वीक हम 1.5 से 2 घंटे अपने एनालिसिस वहां पे करते हैं. प्रोफेसर जावेद अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अगर आप पे तो वो जानते हैं कि इनके यूएचएस के अंदर ही हमने चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन के साथ चाइनीज के जो लीडिंग एक्सपर्ट्स थे कि जिन्होंने फर्स्ट हैंड ये सारी चीजें देखी, उसके अंदर एपिडेमियोलॉजिस्ट भी थे, उनके अंदर वो साइंटिस्ट भी थे, जिन लोगों ने इसके ना सिर्फ इलाज मुआवजा बल्कि हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू डील विद द वायरस कोविड-19 उनके साथ हमने की. फिर चाइना से भी हमने बुलाया, किंग एडवर्ड के अंदर, लाहौर के अंदर मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट किया. वहां पे हमने लोगों को सुना, चाइनीज को सुना और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी. एंड देयर इज अ सर्टेन एग्रीमेंट इंटरनेशनली इस चीज के ऊपर आके ये पहुंचा है कि आपको उस वक्त तक टोटल लॉकडाउन करना है जबकि आपका ग्राफ नीचे की तरफ या आप उसको बराबर नहीं कर लेते. अब बराबर ग्राफ करने के साथ टोटल लॉकडाउन करना है. टोटल लॉकडाउन मतलब पूरे शहरों में लॉकडाउन करना है. उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी ना हो. जब आपको ये बात नहीं पता है कि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी के अंदर ये अब चीज आ गई है एंड यू आर श्योर अबाउट इट कि आपके जो लोग हैं वो वहां पे बेहतर तरीके से अपने आप को बिहेव करते हैं, बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं, वो एडवाइजरी जो कि गाहे बगाहे हमारे लोग एडवाइजरी देते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं. एंड नाउ द थिंग्स आर इन कंट्रोल. खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं बार बार कह रहा हूं, खुदा करे कि हम गलत हों, खुदा करे मैं गलत हूं
اور یہ کیفیت نہ آئے جو کہ یورپ کے اندر اور باقی امریکہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی, یا ایون ووہان کے اندر جو ہمیں بے شک بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے جی, بڑی مہربانی نظامی صاحب, یوسف صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہوں گے, ڈاکٹر مجتبیٰ قادری صاحب ہوں گے. ہم بات کریں گے ٹیلی میڈیسن کی, لیکن جاتے جاتے یہ کہتے جائیں کہ یہ بات آج اسمبلی میں جو سیشن ہوا وہ ٹھیک ہے, اچھا سیشن تھا, اس میں ایک بڑی اہم بات تھی جو ہمیں لگتا ہے جو آخر میں باٹم لائن جو بلاول بھٹو صاحب کی تھی کہ مل کے کام کرنا ہے, کوارڈینیٹ کر کے کام کرنا ہے. اور یہ بات درست ہے ناظرین, ایک نہیں دو پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں اس وقت اس لیول پہ جہاں کے کوارڈینیشن ہو رہی ہے, جہاں بات چیت ہو رہی ہے, جہاں ڈسکشن ہو رہی ہے, کرونا وائرس کے حوالے سے پالیسی مل کے بن رہی ہے. خدارہ سیاست کو ذرا سائیڈ پہ رکھیں, یہ جو تو میں یہ یہاں سے کوئی آواز کس رہا ہے, ادھر سے کس رہا ہے, یہ وقت نہیں ہے سیاست کا. وقت آئے گا انشاءاللہ, حالات بہتر ہوں گے, پھر سیاست کیجیے گا. اس وقت جو ایک پلیٹ فارم بنے, ایک نہیں دو پلیٹ فارم, اس کی کوارڈینیشن اس کی برقرار رکھیں اور صحیح طریقے سے آگے بڑھیں. آئی تھنک بلاول بھٹو کا آخر میں جو میسج تھا واز اے گڈ میسج, اور اسی کو لے کے چلیں. اور پرائم منسٹر عمران خان بھی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ڈیسیجنز ہوں صوبوں کے ساتھ مل کے ہوں. تو آئی تھنک کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ تو سیریس ہے, جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, یہ کوئی کسی کو پتہ نہیں واٹ ٹمارو برنگز, لیکن اللہ سے دعا ہے کہ بہتری کی طرف جائے گا. فی الحال اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں, جہاں ضرورت ہے ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں. بہرحال ناظرین, ٹیلی میڈیسن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کو ضرورت ہے. اور بھی خدا نخواستہ جو بیماریاں آپ کے گھر والوں میں, یہ نہیں کہ آپ گھر ہی بیٹھے رہیں اور اس کو بگڑنے دیں. اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے ٹیلی میڈیسن پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجتبیٰ قادری صاحب, ہیڈ آف نیفرولوجی, معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ڈاکٹر مجتبیٰ قادری صاحب. ڈاکٹر قادری, کیوں ضرورت ہے ٹیلی میڈیسن کی؟ ناظرین کو سہل الفاظ میں بتائیے کہ ٹیلی میڈیسن کیوں افیکٹو ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ نسیم صاحبہ. ٹیلی ہیلتھ یا ٹیلی میڈیسن, جب بھی آپ انٹرنیٹ یا ٹیلی کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بیماری کی تشخیص کے لیے یا کسی علاج کو تجویز کرنے کے لیے یا کوئی معلوماتی باتیں بتانے کے لیے, یہ سارا ٹیلی ہیلتھ کے ضمن میں آتا ہے. اور کافی عرصے سے, پچھلے 50-60 سال سے کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے آپ ٹیلی فون سے اگر ڈاکٹر سے بات کریں یا ریزیڈنٹس جو ہے ہسپتالوں میں کنسلٹنٹ سے بات کریں, یہ فارم ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا ٹیلی ہیلتھ چل رہی ہے. اب یہ تھوڑی فارملائز ہو گئی ہے پچھلے 40-50 سال میں, اور ان دنوں میں جبکہ بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے, لوگ ہسپتالوں میں جانے سے گھبرا رہے ہیں, تو ٹیلی ہیلتھ کا جو طریقہ ہے اس کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہسٹری. ایک 1975 میں برٹش میڈیکل جرنل کا ایک مشہور آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے کوئی 80 پیشنٹس کے ڈائگنوسز کلینیشین سے پتہ کرنے کی کوشش کی, جو بعد میں پروو ہوئے. تو تقریباً 84 یا 85% تو ہسٹری پہ ہی ڈائگنوسز ہو جاتے ہیں, اور فزیکل ایگزامینیشن کوئی 6-7% ایڈ کرتے ہیں, باقی لیبارٹری انویسٹیگیشن یا امیجنگ سے. تو آپ جب ٹیلی ہیلتھ پہ کسی سے بات کرتے ہیں تو مریض کو دیکھ کے, اس کی پرانی ہسٹری دیکھ کے, اس پہ بلڈ کر کے کافی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور بآسانی آپ اپنے آرٹ آف آبزرویشن سے, میڈیسن کو کہتے ہیں آرٹ آف آبزرویشن, تو اس کے اندر بھی یہ ولیم آزلر نے کہا تھا. تو ہم جو ہے جب مریض کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ان سے شکل سے دیکھ کے سمجھ میں آتی ہیں, اس کی بریدنگ ریٹ دیکھ کے سمجھ میں آ جاتی ہیں, اس کی بات کرنے کے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور کافی ہم علامات جو ہیں وہ ایلیسٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پہ اسکرین کے ذریعے. اور ان کے جو امیجز ہیں ریڈیولوجی کے یا لیبارٹری انویسٹیگیشنز ہیں وہ تو آپ ای میل سے بھی بھیج سکتے ہیں. تو کوئی چیز سائملٹینیسلی جب سنٹرنسلی جب ٹرانسمیٹ ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب کہ ٹیلی فون پر بھی بات ہو سکتی ہے اور اسکائپ پہ بھی ہو سکتی ہے. ناظرین, ایک بہت اہم ہم بات آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں. ابھی اس سے پہلے جو سیگمنٹ تھا اس میں ڈاکٹر نظامی صاحب نے ذکر کیا کہ شوکت خانم ہسپتال کو بند کرنا پڑا کیونکہ وہاں کچھ پازیٹیو کرونا وائرس کیسز آئے تھے. ڈاکٹر عاصم یوسف جو کہ چیف میڈیکل آفیسر ہیں, انہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ بہت ہی زیادہ
انہوں نے سختی سے یہ کہا ہے, مستند بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا شوکت خانم 5 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کوئی ایسے کیسز نہیں تھے. تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کی جو بات ہے, جو شوکت خانم کی بات ہے, وہ آپ تک کنوے کر دیں. وی ریپیٹ اگین کہ وہ ڈاکٹر یوسف نے کہا کہ شوکت خانم 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوا. تو ڈاکٹر قادری صاحب ابھی ہمیں بتا رہے تھے. ڈاکٹر جاوید صاحب یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک شخص کے, ایک عام شخص کے, مجھے عادت ہے کہ میں جاؤں ڈاکٹر سے جا کے فزیکلی ملاقات ہوتی ہے آمنے سامنے, تو میں کس طریقے سے یقین کر لوں کہ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں اور آپ اسکائپ پہ کر رہے ہیں انٹریکٹ, یا سوشل میڈیا جو بھی طریقہ ہے, کہ آپ اصل میں میری جو ہے مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نسیم, یہ تھوڑا سا ہمیں کلیریفائی کرنا پڑے گا. دیکھیں فون پہ کال کرنا, اسکائپ پہ کال کرنا اور چیز ہے, ٹیلی میڈیسن بالکل فرق چیز ہے. ہماری یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ایشیا کی سب سے بڑی ہیلتھ سائنسز کی یونیورسٹی ہے, ہم آلریڈی ہیلتھ انفارمیٹکس کا ایک پروگرام ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرام کراتے ہیں, اور اس میں ٹیلی میڈیسن بہت بڑا کمپوننٹ ہے, آلموسٹ 25% وہی ہے. اور جو یہ گورنر صاحب نے, ہمارے چانسلر صاحب نے, اور پھر پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے آ کے ہمارا انوگریٹ کیا ٹیلی میڈیسن, بہت ارلی کیا. اور اس سے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی 9,000 کے قریب اوسطاً کالز ڈیلی موصول ہوئیں ہمارے 29 ٹیلی میڈیسن سینٹرز جو ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ان کا سیٹسفیکشن انڈیکس دیکھا تو آلموسٹ 83% ور سیٹسفائیڈ اور ویری سیٹسفائیڈ. اچھا, اس میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ صرف ڈاکٹر صاحب بتا تو دینا لوگوں کو, یہ تو بتائیے کیا ہے. آپ نے کہا نہ اسکائپ ہے نہ فون, پلیز ایکسپلین واٹ از اٹ. جی دیکھیں, ٹیلی میڈیسن ایک اسپیشلٹی ہے میڈیسن کی, جہاں پہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ اگر میں نے آپ کے ہارٹ ساؤنڈ سننے ہیں تو دیر از اے اسٹیتھوسکوپ جو آپ نے لگائی ہے اور ساؤنڈ اس کے میں سن رہا ہوں. آپ کے کوئی بھی جو بھی آپ کے فزیکل سائنز ہیں وہ چیک میں کر رہا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ. تو اس میں ہمارے کال ایجنٹس ہیں جن کی ٹریننگ ہوتی ہے, جن کی پوری ان کو کورس کرنا پڑتا ہے, اور والنٹیئرز ہیں, اور دیز آر اراؤنڈ 9,000 والنٹیئرز. اور ان کی پوری ٹریننگ کے بعد ایک تو کال آتی ہے, کال کے بعد وہ کال اپ گریڈ ہوتی ہے ٹو ٹیلی میڈیسن سینٹر, جہاں پہ یہ ساری گیجٹری موجود ہے کہ آپ ٹیلی میڈیسن میں ٹیلی ریڈیولوجی ہے, ٹیلی پیتھولوجی ہے, اگر آپ بایوپسی کرتے ہیں وہ اس کی مائکروسکوپ وہاں لگا ہے, لیکن اسکرین پہ میں دیکھ رہا ہوں, جو پیتھولوجسٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے, یا میں فزیشین ایز اے فزیشین آپ کے ہارٹ ساؤنڈ سن رہا ہوں, آپ کے لنگ ساؤنڈ سن رہا ہوں, آپ کو اندر سے پورا ایگزامن کرتا ہوں. اس میں ایک بڑی ہچکچاہٹ تھی, جو فیمیلز ہیں وہ میل فزیشینز کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو اس میں ہم نے ایک پنک ٹیلی میڈیسن بھی شروع کیا ہے ان کے لیے جو پردہ دار خواتین ہیں, تاکہ وہ آرام سے, اور آگے فیمیلز ہم نے یہ بھی انشور کیا جو وہاں پہ افطاری سرو کر رہی ہیں وہ بھی فیمیلز ہیں, جو کال ایجنٹس ہیں, ٹیکنیکل سٹاف بھی فیمیلز ہے, اور کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی. اور اس میں وہ آرام سے حجاب اتاریں, اپنی باڈی کا پورا معائنہ کرائیں, بریسٹ کا, جو بھی پرائیویٹ پارٹس کا جو ان کی جو کال ایجنٹ جو فیمیل ہے وہ کرنا چاہتی ہے. ٹیلی ڈرماٹولوجی اسی طرح ہی ہے کہ سکن پہ آپ مائکروسکوپ کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر قادری صاحب سے میں چاہوں گی, ڈاکٹر قادری تو بحیثیت ایک مریض کے, جو خاتون یا جو بھی مرد اپنے ٹیلی میڈیسن کے تھرو اپنے آپ کو کروا رہے ہیں ایگزامن, تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کے پاس کیا ایکوپمنٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, یا یہ بس کس طرح, ذرا ایکسپلین کیجئے.